السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والشکر لہ وقد تعزن بالزیادۃ لمن شکر والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیعہم فی المحشر وعلی آلہ وصحبہ السادۃ الغرر، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ فتح القدیر کا منہج کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر کرنے کے بعد سب سے اخیر میں روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب نے سورۃ المؤمنون کی 10 آیات کی تفسیر پڑھ لی ہیں اور مختلف مفسرین کے اقوال کا تذکرہ ہوا، اور آج کے درس میں جو آیت کریمہ کے تحت روایات مذکور ہیں ان روایات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ قد افلح المؤمنون کے تحت جو روایات مذکور ہے ان روایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ وقد اخرج عبد الرزاق واحمد وعبد بن حمید والترمذی والنسائی وابن المنذر والعقیلی والحاکم وصححہ والبیہقی فی الدلائل والضیاء فی المختارہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان اذا انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی یسمع عند وجہہ کدوی النحل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں مذکورہ محدثین کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ کے پاس سے شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی طرح بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی تھی۔ یسمع عند وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آواز سنی جاتی تھی کدوی النحل، شہد کے مکھی کے اڑنے کی طرح۔ فانزل اللہ علیہ یوما، تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن وحی اتاری۔ فمکثنا ساعۃ، تھوڑی دیر ہم ٹھہر گئے۔ فسر عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ فاستقبل القبلۃ فقال، قبلہ کی طرف آپ نے اپنے مبارک چہرے کو کیا۔ فقال، پھر فرمایا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا۔ اے اللہ تو ہمیں عزت دے اور تو ہمیں ذلیل نہ کر، اے اللہ تو ہمیں عطا کر اور تو ہمیں محروم نہ کر، اے اللہ تو ہمیں ترجیح دے اور ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے۔ ورزنا ورض عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہم سے خوش ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ورزنا، اے اللہ تو ہمیں خوش کر دے۔ ورض عنا، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ ثم قال، پھر فرمایا لقد انزل علی 10 آیات، ابھی 10 آیات مجھ پر نازل ہوئی۔ من اقامہن، جس نے اپنی زندگی میں لاگو کیا، یا ان 10 آیات پر
اپنے آپ کو ان 10 آیات پر جمع دیا، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ من اقامہن، جس آدمی نے ان 10 آیات کو قائم کیا اپنی زندگی کے اوپر، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ وہ کون سی 10 آیت ہے؟ قد افلح المؤمنون حتی ختم العشر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ 10 آیات کی تلاوت کی۔ تو مذکورہ محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی حدیث ہے۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وفی اسنادہ یونس بن سلیم الصنعانی، اس کی سند میں یونس بن سلیم الصنعانی ہے، اور یونس بن سلیم الصنعانی کس پائے کے راوی ہیں اور کس پائے کے محدث ہیں؟ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا نعرف احدا رواہ عن ابن شہاب الا یونس بن سلیم ویونس لا نعرفہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں جانتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن شہاب سے اور دوسرے نے روایت کی ہو، مگر صرف یونس بن سلیم ہی نے، یعنی ابن شہاب سے صرف اور صرف یونس بن سلیم نے ہی روایت کیا ہے۔ اور یونس بن سلیم اس طرح کے راوی ہیں کہ لا نعرفہ، یہ مجہول راوی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر تخریج کی ہے، والنسائی وابن المنذر والحاکم وصححہ وابن مردوی والبیہقی فی الدلائل عن یزید بن بابنوس قال قلنا لعائشہ، یزید بن بابنوس کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کیف کان خلق رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ ثم قالت، پھر فرمایا تقرأ سورۃ المؤمنین، کیا تم سورۃ المؤمنین پڑھ سکتے ہو؟ اقرا، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ تو حضرت بابنوس رحمۃ اللہ علیہ، ابن بابنوس رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا شروع کیا، قد افلح المؤمنون حتی بلغ العشر، یہاں تک کہ 10 آیت تک یہ پہنچ گئے۔ فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی 10 آیت کریمہ کے اندر جو احکامات موجود ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے، انہی آیات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ایسے تھے۔ آگے ہے کہ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورُ وَابْنُ جَرِيرُ وَالْبَيْحَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عن محمد بن سیرین قال، محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی تو مجھے بتلایا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی رفع بصرہ الی السماء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے،
تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو سجدہ گاہ کی طرف کیا اور سارے صحابہ کرام نے اپنی نگاہ کو سجدہ گاہ کی طرف کیا۔ وَأَخْرَجَهُ عبد الرزاق عنہ، عبد الرزاق بھی انہی سے روایت کرتے ہیں، کس سے؟ یعنی محمد بن سیرین سے۔ وزادہ، لیکن اس کے اندر اتنی زیادتی ہے، کتنی زیادتی ہے؟ فَأَمَرَهُ بِالْخُشُوعِ، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضوع کا حکم دیا۔ فَرَمَا بِبَصَرِهِ نَحْوَ مَسْجِدِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضوع کس طرح سے اختیار کیا؟ اپنی نگاہ کو اپنی سجدہ گاہ کی طرف لگا دیا۔ رما نے پھینکنا، یعنی اپنی نگاہ کو سجدہ کی طرف پھینک دیا، اپنی نگاہ کو سجدہ گاہ کی طرف رکھا۔ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ أَيْضًا، اور عبد الرزاق ہی نے محمد بن سیرین سے یہ بھی نقل کیا کہ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ أَيْضًا عبد بن حمید، یعنی عبد بن حمید نے انہی سے روایت کیا، کن سے؟ محمد بن سیرین سے۔ وَأَبُو داؤد فی المراسیل، اور امام ابو داؤد مراسیل کے اندر تخریج کی ہے، اور ابن منذر نے اور ابن ابی حاتم نے اور امام بیہقی نے اپنی کتاب سنن کے اندر اس لفظ کے ساتھ اس روایت کو لائے ہیں۔ کان اذا قام فی الصلاۃ نظر ہاکذا وہاکذا ای یمینا وشمالا فنزلت، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نظارہ دیکھتے تھے، ہاکذا اس طرح اس طرح، یعنی یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ اجازت تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو گویا کہ پہلی حدیث میں یہ بتلایا کہ آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی، اور دوسری جگہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ادھر ادھر دیکھتے تھے، یعنی دائیں بائیں دیکھتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فحنا راسو، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اپنے سر کو جھکا لیا۔ وروى عنه من طرق مرسلا هكذا واخرجه الحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي في سننه عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع بصره الى السماء فنزلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو آیت کریمہ نازل ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فطأطأ رأسہ، اپنے سر کو جھکا لیا۔ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عن ابن سیرین بلفظ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفعون رؤوسهم وابصارهم الى السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار یعنی صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سر کو اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ فی الصلاۃ، نماز میں، یلتفتون یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھتے تھے، دائیں بائیں التفات کرتے تھے، مڑتے تھے۔ فانزل اللہ، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فمالوا برؤوسهم فلم يرفعوا ابصارهم بعد ذلك فی الصلاۃ، سب کے سب مائل ہو گئے، یعنی اپنے سر کو نیچا کر لیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد دوبارہ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف یا دائیں بائیں کبھی نہیں کیا۔ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد دائیں بائیں یہ نہیں التفات کرتے تھے، نہیں مڑتے تھے۔ وَأَخْرَجَ ابن المبارک فی الزہد،
وعبد الرزاق والفریابی وعبد بن حمید وابن جریر وابن ابی حاتم وابن المنذر والحاکم وصححہ والبیہقی فی سننہ عن علی. یہ سارے محدثین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سئل عن قولہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رب العالمین کے اس قول کے تعلق سے. کس قول کے تعلق سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا الخشوع فی القلب، خشوع خضوع دل میں ہوتا ہے. وَأَن تَلِينَ كَتَفَكَ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، اور تم اپنے کندھے کو یا اپنے شولڈر کو نرم کر دو اپنے مسلمان بھائی کے لیے. یعنی جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو مسکراتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، اکڑ پنی کے ساتھ نہیں. یہ خشوع خضوع ہے. اور نماز میں خشوع خضوع کیا ہے؟ وَأَلَّا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، اور نماز میں خشوع خضوع یہ ہے کہ تم ادھر ادھر نہ دیکھو، التفات نہ کرو. وَأَخْرَجَ ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قولی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رب العالمین کے اسی قول کے تحت روایت نقل کی گئی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. قال، حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خائفون، یعنی نماز کے اندر مؤمنین ڈرتے ہیں، ساکنون، اور بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں. وقد ورد فی مشروعیت الخشوع فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع خضوع کی مشروعیت کے تعلق سے بہت ساری احادیث مروی ہے. والنہی عن الالتفات وعن رفع البصر الى السماء احادیث معروفۃ فی کتب الحدیث. کہتے ہیں نگاہ کو ادھر ادھر کرنے کے سلسلے میں ممانعت آئی ہے احادیث کے اندر. خصوصی طور پر اپنی نگاہ کو نماز میں آسمان کی طرف رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ احادیث اس سلسلے میں مروی ہے. وَأَخْرَجَ ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولی والذین هم عن اللغو معرضون. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں کس کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون کی. کہتے ہیں کہ قال الباطل، لغو کا مطلب ہوتا ہے باطل، اور میں نے لغو کا معنی بتلایا تھا ہر وہ کام یا پھر ہر وہ عمل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو شریعت کے اندر، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا پھر اخروی کام ہو. قال الباطل واخرج عبد الرزاق وابو داود فی ناسکہ عن القاسم بن محمد. عبد الرزاق اور ابو داود اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. کس سے؟ قاسم بن محمد سے. انہ سئل عن المتعۃ فقال، کہ ان سے متعہ کے تعلق سے پوچھا گیا. کس سے؟ قاسم بن محمد سے متعہ کے تعلق سے پوچھا گیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انی لأری تحریمہا فی القرآن، قرآن میں تو میں اس کی حرمت پاتا ہوں. ثم تلا، پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کے جو بھی حربہ اختیار کیا جائے یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کو بھی اپنایا جائے،
اور جس ہٹ کنڈے کو آپ اختیار کرو سب کے سب جو ہے حرام ہے۔ تو متعہ بھی حرمت میں داخل ہے۔ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے قاسم بن محمد نے کہا۔ اسی طرح سے وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالطَّبْرَانِي عَنِ ابْنِ مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ قیل لہ، ان سے کہا گیا ان اللہ یکثر ذکر الصلاۃ فی القرآن، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، سورہ معارج کے اندر ہے۔ اسی طرح سے کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون قال ذلک علی مواقیتہا۔ اس طرح کی آیات جہاں پر مذکور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو اوقات میں پڑھتے ہیں یعنی وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا کہ ما کننا نری ذلک الا علی ترکہ، ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز چھوڑنا ہے، یعنی جو لوگ نماز چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز چھوڑنا اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ترکھا کفر، نماز چھوڑنا تو کفر ہے۔ اور روایت میں ہے کہ وَأَخْرَجَ عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر والحاکم وصححہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قولی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے اولئک هم الوارثون کے تعلق سے، قال یرثون مساکنہم ومساکن اخوانہم، کہتے ہیں کہ وہ لوگ وارث ہو جائیں گے اپنے گھروں کے اور اپنے بھائیوں کے گھروں کے، التی اعدت لہم، جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ لو اطاعوا اللہ، اگر وہ لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے یعنی جنت کے اندر اگر وہ لوگ جائیں گے تب۔ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مِرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَعْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منکم من احد الا وله منزلان، ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو گھر تیار کر رکھے ہیں۔ منزل فی الجنہ، ایک گھر جنت کے اندر ہے، ومنزل فی النار، اور دوسرا گھر جہنم میں بھی ہے۔ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ، تو جب کوئی انسان مرتا ہے اور وہ جہنمی ہو کر کے مرتا ہے، وَرَثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، تو اہل جنت اس کے گھر کا مالک بن جاتا ہے یا وارث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اولئک هم الوارثون، واخرج عبد بن حمید والترمذی وقال حسن صحیح غریب عن انس، فذکر قصہ، پھر اس کے بعد جو ہے پورے قصہ کو ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفردوس ربوۃ الجنہ، فردوس کیا ہے؟ جنت کا ٹیلا ہے، وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا، سب سے بہترین جگہ ہے اور بیچو بیچ جنت کے اندر ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْوَاءِ وِرَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا، اور اس جگہ مذکورہ وراثت سے مراد کیا ہے؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وَقَوْلُهُ، جو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی شاہد ہے، جو کہ مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بروز قیامت آئیں گے گناہ لے کر کے پہاڑ کے برابر ان کے گناہ ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ان کے سامنے یہودی اور نصارہ کو پیش کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ وفی لفظ لہو، اور ایک دوسری روایت میں اس طرح سے الفاظ ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم القیامت دفع اللہ الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا، بروز قیامت ہر مسلمان کے بدلے اللہ رب العالمین ایک ایک یہودی کو پیش کرے گا اور ایک نصرانی کو پیش کرے گا، فیقول ھذا فکاکک من النار، اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ تمہارا رہن ہے اور تمہاری گروی ہے جہنم سے نجات ہونے کی۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔